میرے ابا کسان تھے اور اماں ایک عام سی گھریلو عورت۔ ابا کی اپنی زمین نہ تھی مگر وہ ٹھیکے پر زمین لیتے اور پھر جو بھی آمدنی ہوتی اس کا آدھا حصہ خود رکھتے اور آدھا زمین کے مالک کو دیتے۔ میرا نام شاہ میر ہے۔ تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں کے کسان گھرانے سے ہے۔ یوں ہماری گزر بسر تو ابا کی کسانی سے ہو جاتی مگر گھر میں خوشحالی نہیں تھی۔ زمینوں سے ہونے والی آمدنی کا بڑا حصہ کھیتی باڑی کے اخراجات میں لگ جاتا جس کے نتیجے میں بہت کم پیسے بچتے، جس میں ہم سب کا گزارا مشکل سے ہوتا۔ ہم 4 بہن بھائی تھے۔ ابا کو اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا تھا، سو ہم اسی تنگی میں زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ ابا تو عام سی شکل کے تھے مگر ہماری اماں بہت خوبصورت تھی۔ ہم سب بہن بھائی چونکہ اماں پر گئے تھے اسی لیے سب ہی بہت خوبصورت تھے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا مگر ایک چیز ہمیشہ مجھے اپنی کم مائگی کا احساس دلاتی رہتی تھی۔ میرے تینوں بہن بھائیوں کے قد لمبے تھے جن کی وجہ سے میں احساس کمتری کا شکار تھا کیونکہ میرا قد چھوٹا تھا۔ اس وجہ سے پورے گاؤں میں میرا مذاق اڑایا جاتا۔ بچپن میں میری منگنی میری خالہ کی بیٹی سے ہو گئی تھی۔ میری منگیتر کا نام جہاں آرا تھا۔ میں جہاں گارا اور ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ہماری ماؤں نے ہماری منگنی تب کر دی تھی جب میں محض 4 سال کا اور جہاں آرا 2 سال کی تھی۔ ابا اور خالو بھی اس منگنی سے خوش تھے مگر میں نہ جانے کیسی عجیب قسمت لے کر پیدا ہوا۔ 15 سال کی عمر تک تو سب ٹھیک رہا اور میرا قد نہ بڑھا۔ جب میں 20 سال کا ہو گیا تب بھی قد میں اضافہ نہ ہوا اور میں اپنے ہم عمر لڑکوں میں سے قد کاٹھ میں بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ اماں ابا کو اس بات سے بڑی پریشانی ہوئی۔ وہ مجھے ڈاکٹروں کے پاس بھی لے گئے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ڈاکٹروں نے کہا وقت گزر چکا ہے مگر میرا قد نہ بڑھنے کی وجہ نہ جانے گیا تھی۔ بس میں اس وجہ سے شدید احساس محرومی کا شکار ہو گیا تھا۔ اکثر لڑکے مجھے بونا کہتے، لڑکیاں مجھے دیکھ کر مذاق اڑاتی۔ میرا دل خون کے آنسو ہوتا مگر میں اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے گزر جاتا۔ میرا ایک چچا زاد تو مجھے اتنا تنگ کرتا تھا کہ کوئی حد نہیں مگر میری تمام تر کمیوں اور عیبوں کے باوجود جہاں آرا مجھ سے محبت کرتی تھی۔ گاؤں میں میل ملاقاتوں کے مواقع تو کم ملتے ہیں اسی لیے ہم کبھی کسی شادی یا اسی قسم کی تقریب میں ملتے۔ 5 سال پہلے میں نے اس سے اظہار محبت کیا اور اس کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوئی مگر اب کچھ دنوں سے اس کے رویے میں تبدیلی آ رہی تھی۔ کتنی بار جہاں آرا نے اپنی چھوٹی بہن کے ہاتھوں پیغام بھجوایا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے مگر میں مسلسل انکار کرتا رہا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ شادی کرنے سے انکار ہی نہ کر دے۔ میں نے اسے بہت چاہا تھا، اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا خواب دیکھا۔ میں اتنی آسانی سے اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا انہی سوچوں میں گم تھا جب اماں کمرے میں داخل ہوئیں اور چپ چاپ میرے پاس بیٹھ گئیں۔ ان کے چہرے پر اداسی تھی۔ کیا ہوا اماں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ ارے کیا خاص ٹھیک ہے بیٹا، جس لڑکی کو میں نے گھر میں لانے کا خواب دیکھا تھا وہ لڑکی آج کسی اور کے گھر کی بہو بننے والی ہے۔ کیا مطلب اماں؟ کیا مطلب آپ کی بات کا؟ ارے جہاں آرا کا کسی اور کا ہو جانے کا تصور بھی میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میری بات سن کر اماں آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ارے سچ تو کہتی ہوں، بھائی صاحب کے پاس گئی تھی شادی کی تاریخ لینے مگر وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں۔ عارف کا رشتہ آیا ہے، جہاں آرا کے لیے ان کا جھکاؤ عارف کی طرف ہے۔ اماں نے بتایا تو مجھے بڑا غصہ آیا۔ آخر خالو میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو اس رشتے پر راضی تھے، تو اب کیا ہوا؟ اور عارف کے گھر والے کیا جانتے نہیں کہ جہاں آرا میری منگیتر ہے؟ وہ اس کا رشتہ کیسے مانگ سکتے ہیں؟ وہ سب جانتے ہیں شاہ میر مگر اس کے باوجود عارف نے جہاں آرا کا ہاتھ مانگا ہے۔ تیرا خالو ان کی معاشی حیثیت کی وجہ سے ہم سے آنکھیں پھیر رہا ہے۔ وہ امیر ہیں اور ہم غریب، فرق تو کرے گا نا؟ اماں نے بھرائی آواز میں کہا تو میں خاموش ہو گیا۔ بات تو ان کی ٹھیک تھی، خالو مجھ جیسے کنگال کے ہاتھ میں اپنی لاڈلی اور نازوں پلی بیٹی کا ہاتھ یوں ہی آنکھیں بند کر کے نہیں دے سکتا تھا۔ میرے پاس کوئی نوکری تو تھی نہیں، پڑھنے لکھنے میں بھی کوئی خاص دلچسپی نہ تھی مجھے، اس لیے میٹرک کے بعد میں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ میں ابا کا ہاتھ بٹاتا تھا، کھیتی باڑی کرنے میں اچھا تھا مگر ٹھیکے پر لی گئی زمین سے کوئی خاص آمدنی نہ ہوئی۔ اب تو قرضہ بھی لینا پڑ رہا تھا اور واپسی کی کوئی صورت بھی نظر نہیں آتی تھی۔ دوسری طرف میرے مقابلے میں عارف کا پلڑا بھاری تھا۔ وہ میرے تایا کا بیٹا تھا۔
ابا کی نسبت تایا زیادہ سمجھدار اور عقل مند تھے۔ زمین جائیداد تو پہلے ان کے پاس بھی نہ تھی، مگر انہوں نے اس گاؤں میں رہنے کی بجائے شہر جا کر کمانے کو ترجیح دی۔ وہ مختلف کام کرتے رہے، پھر انہوں نے عارف کو پڑھایا بھی تھا، جس کی وجہ سے وہ نوکری سے لگ گیا۔ وہ سرکاری نوکری میں تھا۔ یہاں اس نے رشوت اور ہیرا پھیری سے خوب دولت کمائی۔ اب وہ لوگ بہت امیر ہو گئے تھے، انہوں نے کافی جائیداد بھی بنا لی، اسی لیے خالو جہاں آرا کے رشتے کے لیے عارف کی طرف جھک رہے تھے۔ انہیں وہاں اپنی بیٹی کا بہتر مستقبل نظر آیا۔ ان دنوں میں مسلسل پریشانیوں میں مبتلا تھا، اور یہ نیا جھٹکا۔ میں نے اماں سے کہا اب خالو سے بات کرو، میں جہاں آرا کی شادی کسی اور سے نہیں ہونے دوں گا۔ میں غصے میں گھر سے نکل گیا۔ ابھی ذرا دور آیا تھا کہ سامنے سے جہاں آرا کی بہن آتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے اسے روک دیا۔ گڑیا، اس وقت تمہاری بہن کہاں ہے؟ بھائی وہ تو پھپھو کی طرف گئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ میں خود گاؤں کی طرف چل دیا، جہاں آرا کی پھپھو کا گھر تھا۔ میں وہاں رہ کر بہت دیر انتظار کرتا رہا۔ جب جہاں آرا آتی نظر آئی تو میں جلدی سے اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے شاہ میر؟ کیوں راستے میں کیوں کھڑے ہو گئے؟ ہٹو سامنے سے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جہاں آرا اجنبی لہجے میں بولی۔ تم خود ہی تو بار بار گڑیا کے ہاتھ پیغام بھیج رہی تھی۔ میں نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا جیسے یہ پہلے والی جہاں آرا نہیں۔ ہاں میں نے بلایا تھا یہ کہنے کے لیے کہ میرے ابا میری تم سے شادی نہیں کرنا چاہتے، اس نے نظریں چرا کر کہا، اور میں تڑپ کر رہ گیا۔ اس کے انکار نے میرا دل مٹھی میں لے لیا تھا۔ تو کیا تم بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ بس اتنی محبت کرتی تھی تم مجھ سے؟ میں نے اب کی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کے حسین چہرے پر کرب نظر آنے لگا۔ میرے بس میں نہیں کچھ بھی، خدا گواہ ہے، میں نے تم سے محبت کی ہے، تمہارے علاوہ اور کسی کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ جہاں آرا نے بے بسی سے کہا۔ مجھے معاف کر دو جہاں آرا، میرا مقصد تمہاری دل آزاری کرنا نہیں تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس سے پہلے تمہاری شادی خالو عارف کے ساتھ کریں، میں اپنی جان لے لوں گا۔ اس عارف کے ساتھ تمہیں رخصت ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ نہیں شاہ میر، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ جہاں آرا رونے لگی۔ میں اس کے آنسو نہ دیکھ پا رہا تھا تو خاموشی سے میں منہ موڑ کر چل دیا۔ ارے شاہ میر رکو، ایک بار میری بات تو سنتے جاؤ۔ وہ آوازیں دیتی رہ گئی مگر میں نہ رکا۔ میں جہاں آرا کو بہت چاہتا تھا، اسے یوں آنسو بہاتے دیکھنا میرے لیے مشکل تھا۔ کاش کہ میرے بابا کے پاس بھی بہت سارے پیسے ہوتے تو آج میں یوں بے بس نہ ہوتا۔ یہی سوچتے ہوئے گھر جانے لگا۔ جو ہی صحن پار کیا، سامنے برآمدے میں ایک عجیب حلیے والی عورت بیٹھی تھی، جس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا تھا۔ اللہ کے نام پہ ایک روٹی دے دو، عورت میری اماں سے بولی۔ اماں نے ابھی کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ دروازے سے ابا کو داخل ہوتے دیکھ کر وہ چپ ہو گئی۔ ابا کی نظر جوں ہی اس پر پڑی، وہ سخت غصے میں بولے، تم جیسے ڈھونگی عورتوں کو تو بھیک مانگنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا، نکلو یہاں سے، کوئی روٹی نہیں۔ ابا نے اسے جھڑکنا شروع کر دیا۔ عورت نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور چپ چاپ وہاں سے نکل گئی۔ ابا بڑبڑاتے ہوئے اندر چلے گئے تھے۔ میں کچن میں آ گیا، جہاں میں نے اپنے حصے کی 2 روٹیاں نکالی اور تیزی سے گھر سے نکل آیا۔ سامنے سرسوں کے کھیت کے پاس پیپل کے پیڑ کے نیچے وہ عورت بیٹھی تھی۔ میں تیزی سے اس کے قریب گیا اور خاموشی سے اس کے سامنے روٹی رکھ دی۔ اس نے مجھے دیکھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے یہ آنکھیں غیر انسانی مخلوق کی ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا، وہ عورت ندیدوں کی طرح روٹی کھانے لگی تھی۔ میں خاموشی سے اس کے فراغت پانے کا انتظار کر رہا تھا، مگر دل ہی دل میں ڈر بھی رہا تھا۔ انہی سوچوں میں ڈوبا تھا کہ اچانک عورت کی آواز سنائی دی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ اپنے پاس موجود ایک پوٹلی میں سے کچھ نکال رہی تھی۔ جب اس نے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں موجود ایک سوکھا سڑا پھل دیکھ کر میں حیران رہ گیا، جو کہ تربوز سے ملتا جلتا تھا۔ پہلے تو مجھے یہ تربوز ہی لگا، مگر جب اس نے اسے میری طرف بڑھایا تو وہ سیاہ رنگ کا کچھ مختلف سا پھل تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ اسے اپنے گھر کے پاس مٹی میں دبا دو، جو چاہو گے وہ ملے گا، اس عورت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے حیران سی نظروں سے اسے دیکھا۔ مگر اس سوکھے پھل سے مجھے کیا ملے گا؟ آخر یہ ہے کیا چیز؟ تم اسے قسمت کا پھل کہہ سکتے ہو، یہ پھل بڑی قسمت والوں کے ہاتھ لگتا ہے، اس نے بڑی پراسرار آواز میں کہا اور پھل میری طرف بڑھا دیا۔ اچھا،
کہتی ہو تو ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں، مگر مجھے اپنی قسمت پر اب کوئی خاص اعتبار نہیں رہا، بلکہ قسمت تو مجھ سے میری قیمتی ترین شے بھی چھین لینے کے در پہ ہے۔ میں نے افسردگی سے کہتے ہوئے وہ پھل لے لیا تھا اور پھر میں گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ ذرا آگے جا کر پتہ نہیں کس خیال کے تحت میں نے مڑ کر دیکھا، مگر اس وقت میں دم بخود رہ گیا جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور فقیرنی کو غائب پایا۔ اتنی جلدی وہ کہاں چلی گئی؟ انسان تھی یا پھر جنات؟ آخر اتنی جلدی کوئی کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ خیر، ان سب سوچوں سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے میں واپس وہاں سے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ اب مجھے رات کا انتظار تھا تاکہ میں وہ عجیب سا پھل مٹی میں دبا سکوں۔ جو ہی اندھیرا چھایا میری بے چینی بڑھتی گئی۔ میں نے اس رات جلدی جلدی کھانا کھایا اور چپکے سے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اب مجھے سب کے سونے کا انتظام تھا۔ رات 10 بجے تک سب گھر والے گہری نیند میں گم ہو گئے تھے۔ گاؤں میں لوگ چونکہ جلدی سو جایا کرتے ہیں، تقریباً رات کے 12 بجے کا وقت ہوگا کہ میں کپڑے میں لپیٹ کر وہ پھل کو لے کر باہر نکلا اور صحن کے پچھلے حصے میں آ گیا۔ کچھ دیر تک میں سانس روک کر کھڑا رہا اور آس پاس سنگن لینے کی کوشش کی کہ کہیں کوئی جاگا تو نہیں۔ جب میں نے اچھی طرح سے اس بات کا اطمینان کر لیا کہ سب لوگ سو گئے ہیں، تب میرے صحن کے ایک کونے میں موجود مٹی کھودنے والا بیلچہ ہاتھ میں لیا اور مٹی کھودنا شروع کر دی۔ جیسے جیسے میں گڑھا کھودتا جا رہا تھا، میرے ہاتھ میں موجود بیلچہ بھاری سا ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی نادیدہ طاقت مجھے مٹی کھودنے سے روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اس پھل کو اس قدر گہرائی میں دفن کر دوں کہ اس کے باہر نکلنے کا امکان ہی نہ رہے، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے اپنے ارادے میں کامیابی نہیں ملنی، کیونکہ میرے ہاتھ شل ہونے لگے تھے۔ ہلکا سا بیلچہ جیسے منوں بھاری ہو رہا تھا۔ میرے دل پر خوف طاری ہونے لگا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب مزید کھودنے کی طاقت نہ رہی تو میں نے بیلچہ پھینکا اور وہ پھل اٹھایا جو اس فقیرنی نے مجھے دیا تھا۔ ایک بار پھر میں پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ وہ پھل بھی بہت وزنی ہو چکا تھا۔ جیسے تیسے میں نے وہ پھل اٹھایا اور اس چھوٹے سے گڑھے میں لڑکا دیا۔ میں پسینے میں شرابور ہو کر رہ گیا تھا۔ بامشکل میں نے گڑھے کو بھرا اور ہانپتا ہوا گھر میں آ کر چارپائی پر گر گیا۔ معلوم نہیں یہ پھل کیسا ہے، وہ فقیرنی نہ جانے کون تھی اور اتنی جلدی کیسے غائب ہو گئی۔ کہیں یہ سب دھوکہ تو نہیں تھا؟ بڑی عجیب باتیں تھیں جن کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ کوئی میرے کانوں میں سرگوشیاں سی کر رہا ہے۔ نیم غنودگی کے عالم میں چند لمحوں تک ان آوازوں کو اپنا وہم جانتا رہا، مگر پھر رفتہ رفتہ آوازیں واضح ہونے لگی۔ کوئی گھمبیر آواز میں بول رہا تھا، وہ پھل ہمارا ہے، وہ ہمیں واپس کر دو۔ مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز تھی۔ میرا دل تو بے ترتیبی سے دھڑکنے لگا۔ یکا یک ایسا محسوس ہوا جیسے بھونچال آ گیا ہے، زلزلہ ہو اور میری چارپائی بری طرح ہلنے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگا میری چارپائی کے نیچے کوئی گہرا یا بہت گہرا گڑھا کھود رہا ہے اور رفتہ رفتہ میں اس گہرائی میں دھنستا جا رہا ہوں۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور چارپائی سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اچانک میں چارپائی سے نیچے گر گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ زلزلہ تھا یا جو کچھ بھی تھا وہ رک گیا تھا۔ میں نے سکون کی سانس لی۔ میں نے اس بارے میں گھر کے کسی اور کو نہیں بتایا، کیونکہ یقین تھا وہ زلزلہ نہیں تھا، یقیناً وہ اسی پھل کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ کچھ دنوں بعد کا واقعہ ہے۔ گھر میں اکیلا تھا۔ اس دن سب گھر والے کسی رشتہ دار کے گھر گئے ہوئے تھے۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ میں ہمیشہ سے رشتہ داروں میں کم ہی اٹھتا بیٹھتا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میں نے اپنے لیے ایک کپ چائے کا بنایا اور برآمدے میں لے کر آ کر بیٹھ گیا۔ تب اچانک مجھے اپنی پیٹھ پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ میں نے فوری گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، مگر وہاں خالی دیوار کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جب سے میں نے وہ پھل لیا تھا، دفنایا تھا، تب سے یہ پراسرار واقعات پیش آ رہے تھے۔ میں ابھی یہی کچھ سوچ رہا تھا کہ چونک گیا۔ دروازے پر کسی نے دستک دی تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک سوٹڈ بوٹڈ صاحب کھڑے تھے۔ میں نے انہیں پہچاننے کی کوشش میں ناکامی کے بعد پوچھا، جی فرمائیے آپ کون ہیں؟ میرا نام بیرسٹر ملک امجد ہے، میں سلطان احمد سے ملنے آیا ہوں۔ اس نے میرے باپ کا نام لیا تو میں نے غور سے دیکھا۔ نہ تو یہ شخص میرے والد صاحب کے دوستوں میں سے تھا اور نہ ہی میں نے اس کو ان کے جان پہچان کے لوگوں میں دیکھا تھا۔ جی وہ تو نہیں ہے، میں ان کا بیٹا ہوں، شاہ میر۔ آپ مجھے بتائیے کیا کام ہے؟ کچھ لمحے وہ سوچنے کے بعد بولے،
بیٹے بات تو بہت اہم ہے، آپ کے ابا کے ساتھ ہی کرنی ہے، کب تک آئیں گے وہ؟ انہوں نے سوال پوچھا۔ کچھ دیر میں وہ آ جائیں گے، آپ آ جائیے اندر بیٹھ لیں۔ میں نے انہیں اندر بٹھا دیا اور تھوڑی دیر بعد ابا حضور آ گئے۔ بیرسٹر صاحب نے جو ہمیں خبر سنائی وہ ہمارے لیے بے حد حیران کن تھی۔ ہمارے کسی دور کے رشتہ دار نے، جو اس دنیا میں اکیلے تھے اور کسی اور شہر میں رہائش پذیر تھے، ان کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے اپنی ساری جائیداد ابا کے نام کر دی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب بھی ممکن ہے۔ کہاں تو ہمارے گھر میں 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑتے اور کہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بٹھائے مالا مال کر دیا تھا۔ اب ہم امیر ہو گئے تھے۔ گاؤں میں جس کو بھی پتہ چل رہا تھا سب مبارکباد دے رہے تھے۔ اگلی رات میں سو رہا تھا مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسی وقت اچانک ایک عجیب آواز سنائی دی۔ مجھے یوں لگا جیسے ہمارے گھر کے مغربی کونے سے کوئی بھاری بھرکم شخص چھت پر چڑھا ہے، اور یہ اس کے وزنی قدم رکھنے کی آواز ہے۔ میں بھی پوری طرح چونکا بھی نہ تھا کہ اس شخص نے اپنا دوسرا قدم بھی چھت پر رکھ دیا، مگر یہ کیا، اس کا دوسرا قدم سیدھا میرے کمرے کے اوپر آ کر پڑا، اور یہ ایک خاصی لرزہ خیز بات تھی کیونکہ ان دونوں قدموں کے درمیان کوئی 30 فٹ کا فاصلہ تھا۔ پچھلے کمرے اور میرے کمرے کے درمیان کم از کم 30 فٹ کا فاصلہ تو تھا ہی۔ یہ جان کر میری تو سیٹی گم ہو گئی۔ ارے یہ کیسی دیو قامت بلا تھی کہ جس کا ایک قدم 30 فٹ کا تھا، کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا کہ اب کیا ہوگا، مگر اس کے بعد کچھ نہ ہوا، خاموشی طاری ہو گئی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر کمرے کے چاروں کونوں میں پھونکی اور ڈرتے ڈرتے بستر پر لیٹ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہوگی کہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ اچانک گلی کے جنوبی سرے سے مجھے ایسی آواز آئی جیسے کوئی کسی کو بلند آواز سے پکار رہا ہو۔ میں حیران ہوا کہ رات کے اس پہر سناٹے میں کوئی کیوں آواز لگا رہا ہے، مگر ابھی میں اسی سوچ میں تھا کہ وہی پکار پھر سے سنائی دی۔ پہلی آواز نے تو مجھ پر کوئی اثر نہ ڈالا، مگر دوسری آواز پر میں کانپ کر رہ گیا۔ گلی میں ہمارا گھر بالکل درمیان میں تھا۔ ہمارے دونوں اطراف 6 گھر تھے اور گلی تقریباً 300 فٹ لمبی تھی۔ یہ آواز اب گلی کے دوسرے کونے سے سنائی دے رہی تھی، یعنی وہی پکارنے والا ایک ہی لمحے میں 300 فٹ دور پہنچ کر پھر سے آواز دے رہا تھا۔ یا اللہ! میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے جلدی سے کھڑکی بند کی، لائٹ آف کی اور لحاف اوڑھ کر لپٹ کر سو گیا۔ اسی دن صبح کو مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی تھی۔ خالو جان میری جہاں آرا کے ساتھ شادی پر تیار ہو گئے تھے۔ اماں ابا اور باقی سب گھر والے بھی بہت خوش ہوئے، جلدی جلدی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اماں نے تو فوراً اسی مہینے کی 1 تاریخ کو نکاح اور رخصتی دونوں رکھ لی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں خالو اپنی بات سے مکر نہ جائیں۔ وقت تیزی سے گزر گیا۔ میری شادی کا دن آن پہنچا۔ اس دوران پراسرار واقعات ہونا کم ہو گئے تھے، تو میں بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ آج سے پہلے میں شاید کبھی اتنا خوش نہ ہوا تھا جتنا آج تھا۔ آج میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہا تھا، ایک نئے ہمسفر کے ساتھ جو میری بچپن کی محبت بھی تھی۔ یہ سفر کتنا خوبصورت ہوگا، میں یہ سوچ کر مسکرا دیا اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اسی لمحے زور سے بجلی کڑکی، میں سہم گیا۔ مجھے بجلی کے کڑکنے اور گرج چمک سے بہت ڈر لگتا تھا۔ آج صبح سے ہی موسم خاصا عجیب ہو رہا تھا۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، فضا میں حبس کا ماحول تھا۔ میں اس بات سے بے خبر تھا کہ آنے والا وقت میرے لیے کیسے دہشتناک لمحات لے کر آ رہا ہے۔ میرے گھر کے باہر اس جگہ جہاں میں نے گڑھا کھود کر وہ پھل دبایا تھا، اس جگہ ایک کتا منڈلا رہا تھا۔ سیاہ رنگ کا یہ موٹا تازہ کتا 2-3 دن سے گھر کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ اس نے آس پاس سر گھما کر دیکھا، پھر منہ زمین سے لگا کر کچھ سونگھنے لگا۔ 2-3 جگہوں پر سونگھنے کے بعد اس نے ایک جگہ پنجے مارنے شروع کر دیے۔ کافی دیر تک کھودنے کے بعد آخرکار وہ اس پھل تک پہنچ ہی گیا۔ اس نے منہ میں دبا کر وہ پھل باہر کھینچ نکالا۔ باہر مٹی کی ڈھیری پر رکھ کر اس نے کچھ لمحوں تک اس پراسرار پھل کا بغور جائزہ لیا اور پھر اسے دوبارہ منہ میں دبا کر ایک طرف چل دیا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ میں اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے ایک لمحے کو رکا تھا کہ بجلی دوبارہ زور سے کڑکی۔ میں نے گھبرا کر اوپر دیکھا۔ کالی گھٹاؤں نے جیسے بادلوں پورے آسمان کو ڈھانپ دیا تھا۔ ارے یہ ڈرپوک بچہ یہاں کھڑا کیا کر رہا ہے؟ میری بہن نے قریب آ کر اچانک کی کہا، تو میں جو بے دھیانی میں کھڑا تھا اچھل پڑا۔ یار باجی،
تم مجھے ڈرپوک نہ کہا کرو۔ میں نے منہ بنا کر گلا کیا تو وہ ہنسنے لگی۔ یہاں کھڑے ہونا اسی لیے کہا۔ خیر دلہے میاں، تمہاری دلہن بیچاری کمرے میں تمہارے انتظار میں سوکھ چکی ہے اور تم احمقوں کی طرح منہ اٹھائے آسمان کو تکے جا رہے ہو۔ اب جاؤ اپنے کمرے میں۔ باجی جانتی تھی کہ میں گرج چمک سے کتنا خوف کھاتا ہوں، اسی لیے وہ مجھ پر چوٹ کر کے اپنی راہ پر چل دی اور میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اچانک ہی کہیں سے کتے کے رونے کی آواز آئی تو نہ جانے کیوں میرا دل دہل گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں آج ایسا لگتا تھا جیسے کچھ غیر معمولی، کوئی بالکل انوکھی بات ہونے والی ہے۔ خوشی اور مسرت کے درمیان بھی عجیب سی اداسی نے مجھے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ میں نے اس اداسی سے پیچھا چھڑا کر کمرے کا دروازہ کھولا اور اگلے پل جو کچھ سامنے دیکھا اس نے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ جہاں آرا کی بجائے وہ کھڑی تھی، وہی فقیرنی جو اس روز مجھے ملی تھی، اس وقت دلہن کا خوبصورت جوڑا پہنے میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے اسے اپنا وہم جانتے ہوئے آنکھیں رگڑ کر دیکھا، مگر وہ کوئی وہم نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جہاں آرا، میری بیوی جہاں آرا کہاں ہے؟ میں نے انتہائی بوکھلاہٹ کے عالم میں اس سے پوچھا، ساتھ ہی کمرے کا جائزہ بھی لیا، مگر جہاں آرا وہاں ہوتی تو ہی نظر آتی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، وہ پھل کسی صورت زمین سے باہر نہ نکالنا، مگر تم نے میری بات نہ مانی۔ اس فقیرنی نے شعلہ برساتی نگاہوں سے مجھے دیکھا تو میرے تو آسان خطا ہو گئے۔ ارے مگر میں نے تو اسے مٹی میں دبا دیا تھا، ویسے ہی جیسا تم نے کہا تھا۔ پھر وہ کیسے نکل گیا؟ میں نے اسے حیران ہو کر کہا۔ تم نے اسے گہرائی میں نہیں دبایا تھا، وہ خونخوار نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ یقین کرو مجھے نہیں پتا وہ کس نے نکالا ہے، میں نے تو کسی سے ہرگز کوئی ذکر تک نہیں کیا اس کا۔ میں بری طرح گھبرا کر بولا تو وہ مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اسے ایک سیاہ کتے نے نکالا ہے جو کتے کے روپ میں ایک جن زادہ ہے اور ہمارا دشمن ہے۔ وہ ایک طلسماتی پھل ہے جو میں نے اپنے باپ کے خزانے سے چرا کر تمہاری مدد کرنے کے لیے دیا تھا، جسے تم نے ہمارے دشمن کے حوالے کر دیا۔ اور میں انسان نہیں شاہمیر بلکہ جنزادی ہوں۔ جب میرے ماں باپ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے مجھے سزا دینے کے لیے ہماری یعنی جنات کی دنیا سے نکال دیا ہے۔ اب جب تک وہ پھل میں واپس لے کر نہیں جاؤں گی میں جنات کی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتی۔ میں خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اپنے سامنے اپنے کمرے میں شادی کی رات کو کسی غیر انسانی مخلوق کو دیکھنے کے بارے میں نے تو تصور بھی نہ کیا تھا۔ تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو ایک انسان ہوں، تمہاری طرح جن تو نہیں جو پھل واپس لے آؤں۔ میں نے کہا تو وہ خاموشی سے بیڈ سے نیچے اتر آئی اور اپنے ہاتھ میں موجود انگوٹھی کو دبایا اور میرے پیچھے دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ اس کی اس حسین مسکراہٹ میں کچھ ایسی صفاکی تھی کہ میں کانپ کر رہ گیا۔ میں اس کی ایک ایک حرکت کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے کسی حرکت کا احساس ہوا تو میں نے بوکھلاہٹ میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں عجیب و غریب سے لباس میں ایک لڑکا کھڑا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح کبھی اس فقیرنی کی طرف دیکھتا تو کبھی اس سبز آنکھوں والے لڑکے کی طرف۔ تم کون ہو؟ یہاں کیسے آئے؟ میں تو چکرا گیا تھا، یہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ میں پاگل بن کر رہ گیا تھا۔ اس لڑکے کی سبز آنکھوں میں گویا آگ دہک رہی تھی۔ یہ میرا محبوب ہے، تمہاری جہاں آرا اس کے پاس قید ہے۔ تم تب تک اسے حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ میں نہ چاہوں۔ اس نے اس لڑکے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا۔ کیا کیا ہے تم نے جہاں آرا کے ساتھ؟ وہ بے قصور ہے خدارا، میری غلطیوں کی سزا اسے مت دینا۔ میں نے بےتابی سے کہا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، تمہیں فکر کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ ہاں بس وہ تمہیں تب ہی ملے گی جب تم وہ طلسماتی پھل حاصل کر لو گے، اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ لیکن اگر میں ایسا نہ کر پایا تو؟ دماغ میں جو آ رہا تھا ڈرتے ڈرتے میں زبان پر لے آیا۔ اگر ایسا نہ کر پائے تو پھر ہمیشہ کے لیے اپنی جہاں آرا کو بھول جانا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ جہاں آرا کو واپس لانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، مگر تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ میرا نام شمون ہے، میں تمہاری مدد کروں گا اس معاملے میں، مگر میں وہ پھل نہیں اٹھا سکتا، تمہیں وہ خود ڈھونڈنا ہے۔ میں صرف تمہیں اس دشمن جن کے گھر کے باہر لے جاؤں گا، اس سے آگے تمہیں خود جانا ہوگا۔ اس خوبصورت جنزادے نے مجھے آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں، مجھے اس کا گھر دکھا دو، میں نے جلدی سے کہا۔ تمہیں یہ سب آج کی رات میں ہی کرنا ہے، نہیں تو صبح کو جہاں آرا کی غیر موجودگی کی وجہ تمہیں اپنے گھر والوں کو خود بتانی ہوگی۔ اس فقیرنی جنزادی نے کہا جس کا نام
مجھے اب تک معلوم نہیں تھا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تو میرے ساتھ ساتھ وہ دونوں بھی چونک گئے۔ کون ہے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ ارے بھائی میں ہوں رقیہ، دروازہ کھولے۔ ذرا وہ میری چھوٹی بہن تھی۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ کیا بات ہے رقیہ؟ بھائی یہ کوئی پیکٹ دے گیا ہے تمہارے لیے، اس نے کہا کہ یہ ابھی دینا ضروری ہے۔ رقیہ مجھے پیکٹ دیتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ میں نے یہ کہتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ وہ دونوں بھی میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے وہ پیکٹ کھولا تو اس میں ایک پرچہ تھا جس پر میرے استاد کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ کچھ اس طرح تھا کہ سلام شاہ میر بیٹے، میں جانتا ہوں تم اس وقت ایک مشکل میں گرفتار ہو، مگر اللہ پر توکل رکھو۔ دوسرے پرچے میں موجود ایک وظیفہ ہے، وظیفے کا ورد جاری رکھو، اس کی مدد سے تم اپنی کھوئی ہوئی شے حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ بیٹا۔ میں یہ پڑھتے ہی اب دیدہ ہو گیا۔ یہ میرے استاد تھے جنہوں نے بچپن میں مجھے قرآن پاک کی تعلیم دی تھی۔ وہ ایک انتہائی اللہ والے انسان تھے۔ ان سے اس بات کا ذکر نہ کرنے کے باوجود وہ آج میری مدد کو آگے تھے۔ اپنے استاد کو میں بھول گیا تھا مگر آج وہی میری مدد کرنے آئے تھے۔ میں نے جلدی سے دوسرا پرچہ کھولا اور اس میں لکھا گیا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ شمون سے کہا کہ مجھے اس چنزادے کا گھر دکھا دو۔ شمون نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ میں دل میں ڈر بھی رہا تھا، دل ہی دل میں یہ سوچتے ہوئے کہ کسی جنزادے سے وہ طلسماتی پھل کیسے حاصل کر پاؤں گا، مگر اب تو جان پر کھیل کر یہ کام کرنا تھا، ورنہ جہارا کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تو مجھے زور کا جھٹکا لگا۔ آنکھیں کھولیں تو دیکھا ایک عجیب جگہ پر موجود ہوں جس کی ایک طرف چاند کی روشنی میں پانی میں چمکتا ہوا تالاب نظر آ رہا تھا، دوسری طرف کھنڈر نما قلعہ موجود تھا۔ شمون کہیں نظر نہ آیا، شاید وہ لوٹ گیا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل سے آگے بڑھنے کا سوچا اور جوں میں قلعے کے قریب آتا جا رہا تھا ویسے ویسے مجھے یہ جگہ مزید خوفناکیاں دکھا رہی تھی۔ میں نے آس پاس دیکھا کہ شاید کوئی تو مجھے نظر آ جائے، مگر وہاں ویرانی اور گہرے سناٹے کے سوا اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں چلتے چلتے اس کھنڈر نما قلعے کے دروازے پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازے کو دھکیلنے کی کوشش کی۔ جوں ہی دروازے پر ہاتھ رکھا تو ایک چیخ سنائی دی اور دروازہ ٹوٹ کر گر پڑا۔ میں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا، میرا پیر کسی شے سے ٹکرایا اور میں چیختا ہوا گر پڑا۔ میں نے چاند کی روشنی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس شے کو دیکھنے کی کوشش کی جس سے میرا پاؤں ٹکرایا تھا، اور یہ دیکھ کر میں کانپنے لگا تھا کہ وہ کوئی پتھر نہیں بلکہ ایک انسانی کھوپڑی تھی۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا اور دروازے کی طرف دیکھا۔ مجھے وہاں ایک سیاہ اژدہا پھن پھیلائے کھڑا نظر آیا اور یہ دیکھ کر میرے جسم سے جان نکلنے لگی۔ تبھی مجھے اپنے استاد کی آواز سنائی دی، شاہ میر بیٹا ہمت کرو۔ میں نے بے اختیار خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور وہ قرآنی آیات پڑھنے لگا جو میرے استاد نے بتائی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ سیاہ اژدہا وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھا اور ایک ٹوٹے ہوئے کمرے میں جا پہنچا جس میں جگہ جگہ پر بے شمار سائے نظر آ رہے تھے۔ میں نے وہاں ایک چوکور تختہ دیکھا جو لال رنگ کا تھا، یہ ایک دیوار کے کونے میں موجود تھا۔ میں نے اسے کھولنے کی کوشش کی، بہت دیر تک زور آزمائی کرتا رہا۔ آخر کار میں اسے کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ نیچے اسی طرح لال رنگ کی سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ میں نے اللہ کو یاد کیا اور سیڑھیوں پر قدم رکھ دیا۔ دیکھا تو وہاں ایک سیاہ رنگ کا کتے کا مجسمہ نصب تھا جس کی زبان سے خون ٹپک رہا تھا۔ مجھے ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑتی محسوس ہوئی اور میں کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں وہ طلسماتی پھل آخر کیسے حاصل کروں اور کس طرح اس کھنڈر سے باہر نکلوں۔ مجھے ان بھول بھلیا میں الجھے ہوئے قریباً 3 گھنٹے ہو گئے تھے، مگر اب تک وہ پھل کہیں نہ ملا تھا جس کے لیے میں اپنی جان جوخم میں ڈال چکا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اب تک کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے غور سے اس مجسمے کو دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ حرکت کر رہا ہے۔ کوئی اور موقع ہوتا تو شاید ایک مجسمے کو حرکت کرتے دیکھ کر میں ورطۂ حیرت میں ڈوب جاتا، مگر اس وقت میں کسی عام سے گھر میں نہیں بلکہ ایک جنزادے کے گھر میں موجود تھا، اور یہاں حیران کرنے کے لیے کافی کچھ تھا۔ خوش آمدید اے آدمزاد۔ وہ خرخراتی آواز، بھاری بھرکم آواز سن کر میرے تو قدم ڈگمگا گئے تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر بولنے والا دکھائی نہ دیا۔ کون ہے؟ کون ہو تم؟
میں جتنا بھی بہادر بننے کی کوشش کرتا، مگر حقیقت یہ تھی کہ اندر سے میں ڈر اور خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ حیرت ہے، میرے گھر تک آئے ہو اور مجھ سے ہی پوچھ رہے ہو کہ میں کون ہوں۔ پوچھنا تو مجھے چاہیے کہ تم کون ہو اور بغیر اجازت کے یہاں کیوں آئے ہو؟ ایک عجیب سی آواز والے نے کہا۔ کہ تم نے میری ایک شے چرائی ہے، میں وہی واپس لینے آیا ہوں۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میں نے اپنے ڈر پر بہت حد تک قابو پا لیا تھا۔ وہ چیز تمہاری تو نہیں ہے اے آدم زاد، وہ ہماری دنیا کی چیز ہے اور اسے میرے پاس ہونا چاہیے۔ وہ عجیب سی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، دیکھو نا، وہ شے میرے پاس کسی اور کی امانت ہے جو مجھے اس کے مالک کو واپس کرنی ہے، تو بہتر ہے تم مجھے وہ چیز واپس دے دو۔ میں نے ابھی بھی تحمل سے کام لیتے ہوئے کہا تھا، تمہیں کیا لگتا ہے آدم زاد، میں تم سے ڈر کر تمہیں وہ چیز لوٹا دوں گا؟ تو یہ تمہاری بھول ہے، تم یہاں آ تو گئے ہو مگر واپس نہیں جا پاؤ گے۔ اس کی صفاق آواز سنائی دی، تمہاری دھمکیوں سے تو میں ڈرنے والا نہیں۔ تم نے چوری کی ہے اور میں اس طلسماتی پھل کو حاصل کیے بغیر ہرگز یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ تم جیسے آدم زاد کی اتنی جرت کہ وہ مجھ جیسے طاقتور جن کو للکارے۔ اس کی غصیلی آواز سنائی دی۔ آنکھیں بند کر کے میں خود کو پرسکون کرنے کی کوشش میں تھا اور خشوع و خضوع سے وظیفے کا ورد کرنے لگا۔ اچانک مجھے آس پاس بہت زیادہ تپش محسوس ہوئی، ایسے جیسے کسی نے میرے آس پاس آگ جلائی ہو، جس کی شدت سے مجھے اپنا آپ جلتا محسوس ہونے لگا۔ ابھی میں نے مقررہ تعداد میں وظیفہ پورا کیا ہی تھا کہ مجھے اس اندیکھی آگ کا اثر زائل ہوتا محسوس ہونے لگا۔ میں اسی طرح وظیفہ جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ چلتے چلتے میں اب اس کتے کے سیاہ مجسمے کے پاس پہنچ گیا تھا۔ جو ہی اس نے مجھے اپنی طرف متوجہ دیکھا تو اس نے اپنا بڑا سا منہ کھول دیا اور مجھے کاٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے پاس پڑا ایک بھاری بھرکم پتھر اٹھایا اور اس پر پھونک ماری۔ اس پتھر کو میں نے اس مجسمے پر پھینکا۔ جو ہی وہ پتھر اس پر گرا، ایک بھیانک چیخ سنائی دی اور ایک پل میں وہ مجسمہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس کے نیچے وہی طلسماتی پھل موجود تھا جس کے لیے میں نے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور بھاگتے ہوئے باہر نکلا۔ جو ہی میں اس کھنڈر نما قلعے کے دروازے سے باہر قدم رکھنے لگا، ایک دھماکہ ہوا اور وہ عمارت راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ میں وہیں زمین پر گر پڑا، ہانپنے لگا۔ تبھی مجھے اپنے قریب کسی کی موجودگی محسوس ہوئی اور میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سامنے مسکراتے ہوئے شمعون کھڑا تھا۔ اس نے مجھے پھر سے آنکھیں بند کرنے کا کہا۔ میں نے جب واپس آنکھیں کھولیں تو خود کو اپنی خوابگاہ میں پایا۔ میرے سامنے وہی فقیرنی جنزادی موجود تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں موجود وہ طلسماتی پھل اس کی جانب بڑھایا۔ یہ لو، اپنی امانت لے جاؤ، مجھے میری جہاں آرا لوٹا دو خدا کے لیے، میں نے بےتابی سے کہا۔ میں نے محسوس کیا وہ جنزادی اب خاصی خوش لگ رہی تھی۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں شاہ میر، تم نے نہ صرف مجھے میری شے لوٹا دی بلکہ ہمارے دشمن کو بھی ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ اب ہم جا رہے ہیں، تمہیں تمہاری جہاں آرا مل جائے گی۔ وہ مسکرائی اور وہ دونوں اچانک دروازے کی دہلیز پر جا کر غائب ہو گئے تھے۔ میں حیرت سے دیکھتا رہ گیا، مگر جب مڑ کر اپنے بستر کی طرف دیکھا تو مسکرا دیا، جہاں سامنے ہی جہاں آرا دلہن بنی بیٹھی تھی اور وہ واقعی میری جہاں آرا ہی تھی۔ اب خوشیاں ہماری منتظر تھیں۔